اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل علمہم فی الآخرہ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ یعنی کیا یہ لوگ قیامت کے ماننے والے ہو گئے جو اس کی تاریخ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی؟ یعنی ان کا یہ سوال صرف ہنسی کے لیے، ٹھٹھے کے لیے، تمسخر کے لیے ہے، تحقیق مقصود نہیں۔ ایک تو کب آئے گی یعنی مذاقاً پوچھ رہے ہیں، حقیقت میں جاننا نہیں چاہتے۔ بل ہم فی شک منہا، کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ کیا چلا کہ جو قیامت یا موت کی تیاری نہ کرے وہ قیامت سے اندھا ہے۔ قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، تو اس کے لیے جو تیاری نہ کرے وہ اس سے اندھا ہے۔ اور مردہ ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان چیزوں کے دلائل اتنے ہیں، قیامت کے لیے، موت کے لیے اتنے دلائل کہ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، مگر جو توجہ نہ دے، غور نہ کرے یا پرواہ نہ کرے تو اسی کے بارے میں ہوگا نا کہ یہ گھاٹے میں رہے گا۔ اس کو پتہ تھا تو اس کو تیاری کرنی چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ کافر کہنے لگے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے، یعنی دوبارہ بنائے جائیں گے؟ یہ قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ کہ ہم سب نے مرنا ہے، ایک زمانہ برزخ کا ہے، قبر کا، وہ گزار کے پھر ہم قیامت کے دن نکالے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اس پر ہیں، ایسا ہوگا، ہم نکالے جائیں گے۔ انہوں نے اس پر بھی مذاق کیا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ کیا مطلب؟ کہ گزشتہ نبی جو پہلے آئے انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو بھی کہا تھا قیامت آئے گی، قیامت کا وعدہ دیا تھا، مگر ابھی تک قیامت آئی نہیں۔ یہ ان کی انتہائی حماقت کہہ لیں۔ جیسے کوئی درخت بوئے، زمین میں بیج بوئے اور کہے کہ اگلے ہی دن اس میں پھل کیوں نہیں لگا، تو نے ابھی بیج بویا ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے، وہ گزرے گا، درخت بنے گا، بڑھے گا، اس کے بعد جا کے پھل آئے گا۔ تو کوئی بوتے ہی کہے کہ جی نہیں اگلی صبح پھل آ جانا چاہیے، ویسی ہی بات ہو گئی نا۔ تو ہر کام وقت پر ہوتا ہے، ہر کام اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے وقت مقرر ہے اسی پر ہونا ہے۔ قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی، مگر یقیناً آئے گی، کوئی شبہ
کوئی شبہ نہیں۔ یہ جو آج انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد ختم، تو جو یہ کہتے ہیں کیا دنیا انہوں نے بنائی ہے؟ کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے؟ تو جس نے بنائی ہے جب وہ فرما رہا ہے تو کوئی شبہ نہیں، قیامت آئے گی، موت آنی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا والبعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا اور یہ ہمارے ایمان میں ہے، تو کوئی آج شک کرے، شبہ کرے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ چیز ہونی ہے، تیرے انکار سے یہ چیز رک سکتی نہیں۔ سنو، دیکھنا چاہتے ہو؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہو ذرا زمین میں سیر کرو، بہت بڑی ہے نا دنیا، ذرا گھومو پھرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ تم لوگ جاؤ برباد شدہ بستیاں، اجڑی ہوئی بستیاں، آبادیاں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح برباد ہوئی بستیاں دیکھی ہیں، اسی طرح سفر کر کے اللہ والوں کے آستانے بھی دیکھ لینا۔ سفر کرنا، پتہ چلے گا تم کو کہ تم نے دونوں دیکھنے ہیں کہ جنہوں نے رب کا انکار کیا، حقیقت کو نہیں مانے، وہ بستیاں الٹا دی گئیں۔ کیا اب بھی سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ ہڑپا، یہ ٹیکسلا، یہ موئنجو ڈارو، یہ سارے کہتے ہیں نا جی پرانی تہذیب، زمین کھودی تو اندر سے نکلی، تو کس نے دھسایا تھا زمین میں؟ یہ عذاب کی جگہیں مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی وہ بستی، جاؤ دیکھو، عبرت حاصل کرو، پھرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا جو کہہ رہے ہو کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر تم اس وقت لاکھ شور کر لو، کچھ ہو سکتا نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہوو۔ یہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو، دوبارہ اٹھائے جانے کو، ان لوگوں کو اتنی باتیں دکھائی سمجھائی گئیں مگر یہ ہٹ دھرم ضدی نہیں مانتے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ان کفار پر، ان کے عذاب پر آپ غم نہ کھائیں، اور مسلمانوں کافروں پر عذاب ہو تو غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ کیوں کہ جو اللہ کے، اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں ہم غم کر سکتے نہیں۔ یہ لوگ غدار جس کو کہتے ہیں نا، رب سے منکر، حقیقت سے منکر، تو یہ حقیقت کے غدار ہیں، رب کے غدار ہیں۔ ان کے عذاب پر ہمیں غم نہیں کرنا۔ سانپ کو مار دیں تو خوش ہوتے ہیں یا غم کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ یاد رکھیں جو آج رب کو نہیں مانتے، حقیقت کو نہیں مانتے، ان کا دنیا میں بھی انجام برا ہے، آخرت میں بھی برا۔
اب یہاں صرف ایک دو باتیں آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا حال سن کر، ان کی باتیں سن کر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم بھی انکار کرنے والے ہو جائیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہم نے اگر یہ سب کچھ سن کر اپنے اندر تبدیلی نہیں کی تو پھر ہم لوگ کیا ہوں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسلمان جو آج کہے کہ نہیں جی دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی دیکھ لیں گے، تو اس طرح کہنے والا بتائیے کیا سمجھدار ہے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ خود نہیں جانتا، حالانکہ اس سے پوچھا جائے کہ جب تجھے سر میں درد ہو جائے اللہ ٹھیک نہ کرے، کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی میں پیناڈول کھا لوں گا، پین کلر کھا لوں گا. تو اس دوا کا اثر اللہ روک دے، تجھے شفا مل سکتی ہے؟ اس میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کے بارے میں انکار کرنے والے، نبیوں کی خبروں پر اعتراض کرنے والے آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ابھی میں نے علم غیب کی جتنی بات کی، قرآن خود کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اور آج کوئی کہے کہ نہیں جانتے تو بتائیے ہٹ دھرمی ہے یا نہیں؟ اونچی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہی اگر کوئی یاد کر لے جواب ہو جائے گا. سورہ تکویر، التکویر 30ویں پارے میں اذا الشمس کورت، یہ والی سورت، اس میں ایک آیت ہے وما هو علی الغیب بضنین. اللہ فرماتا ہے اور وہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے. تو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ کہ سامان ہو اور خرچ نہ کرے. اور یہاں اللہ فرما رہا بخیل نہیں. کیا مطلب؟ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان. لفظ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. یہ لفظ نبی کے معنی ہے. میں نے آپ کو بتایا مصباح اللغات علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی بازار میں ملتی ہے، انہوں نے چھاپی ہے، وہی بیچتے ہیں. دارالاشاعت سے جا کے ابھی لے لو، اس میں لفظ النبی المخبر عن الغیب، نبی کے سامنے معنی لکھا ہے غیب کی خبر دینے والا. تو خبر ہے تو دے رہے ہیں نا، یا بے خبر خبر دیتا ہے؟ اچھا، اگر اس سے مراد صرف دین کی خبر ہو تو پھر مولوی نبی ہو گیا معاذ اللہ، کیونکہ وہ کس کی خبر دے رہا ہے؟ دین کی. تو یہ لوگ دنیا کے واقعات پر اگر کہیں کہ دنیا کے واقعات مراد ہیں تو پھر ہر چینل، ہر ریڈیو، ہر اخبار وہ خبر دے رہا ہے، پھر اس کو کیا معاذ اللہ نبی کہو گے؟ تو معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والے. مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی لکھتے ہیں یعنی نبوت اطلاع علی الغیب کا عین ہے یا لازم. نبی بر وزن شریف صیغہ صفت مشبہ کا ہے، جس کا معنی ہوا ہمیشہ غیب کی خبر دینے والا. اور اللہ کا
قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہی نہیں ہے. اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے. میں نے کہا نا، یہ اگر میں صرف علم غیب کا بیان جاری رکھوں تو کئی جمعے لگ جائیں. میں نے صرف مختصراً آپ کو بتایا ہے، اور یہ اللہ تعالی کی عطا سے تمام تفسیروں میں موجود ہے.